اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یہ آیت نمبر کتنی ہے بھائی؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں خلق کیا. یا حرف ندا، ایو اسم منادہ مضموم، ہا جو ہے وہ حرف تنبیہ ہے. یا حرف ندا، ایو اسم منادہ، ہا جو ہے ایو ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے. واقع بین المنادی والمنادہ، حرف تنبیہ ہے. واقع بین المنادی والمنادہ، ندا دینے والے اور جس کو ندا دی گئی ہے. منادی ہے ندا دینے والا، ٹھیک ہے. منادہ جس کو ندا دی گئی ہے اس کے درمیان یہ ہا تنبیہ ہے. یا حرف ندا، ایو اسم منادہ، ہا حرف تنبیہ. الناس صفت ہے ایو کی، الناس صفت ہے ایو کی. جس طرح آپ سیوطی میں پڑھ چکے ہیں یا ایھا الرجل، ترکیب کیا ہے؟ یا حرف ندا، ایو منادہ، ہا تنبیہ، الرجل صفت برائے ایو. دیکھیں نا جی بیٹے، بدل یاد رکھو جہاں بھی صفت کا احتمال ہو وہاں بدل عطف بیان کا احتمال خود آ جاتا ہے، سوائے چند مورد کے جہاں نہیں ہو سکتا. ورنہ جہاں بھی آپ صفت ترکیب کریں گے وہاں پر بدل اور عطف بیان وہ بھی فی احتمالان. جس طرح کے سیوطی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کچھ لفظ منصوب ہوتا ہے، آپ مجرور ہوتا ہے، صفت مجرور ہوتی ہے، آپ اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب الرحمن الرحیم یہ مجرور ہے، کیوں؟ اس وجہ کہ صفت ہے لفظ اللہ کی، اور اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے اسم کا، اور اسم مجرور ہے با جارہ کی. اب اس الرحمن الرحیم میں دو احتمال اور بھی ہیں. اب رفع بھی دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں. رفع کس بنیاد پر؟ خبر برائے مبتدا محذوف هو الرحمن الرحیم. اور نصب کس بنیاد پر؟ مفعول بنا پر فعل فاعل محذوف، اعنی الرحمن اعنی الرحیم. اعنی، نعنی، یعنی، یہ تین ایسے کلمے ہیں. اس کے بعد آنکھ بند کر کے منصوب پڑھ دیں کیونکہ یہ تینوں کلمے فعل و فاعل ہیں. اعنی، نعنی، یعنی، یہ تین کلمے ایسے ہیں جو منصوبت، جو اس کے بعد آنکھیں بند کر کے کیا پڑھیں؟ منصوب پڑھیں. توجہ فرمائی کہ نہیں؟ اعنی، نعنی، یعنی یہ فعل و فاعل ہوتے ہیں. اس کے بعد جو کلمہ ہوگا وہ منصوب ہوگا بنا بر مفعول بہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، بڑی توجہ کے ساتھ. اب اسی طریقے پہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 سپارے انشاءاللہ جب ہم تہذیب و ترکیب اور ترجمہ کر لیں گے، اب بس وکیبلری اتنی آ جائے گی آپ کے پاس، ترکیب اور تہذیب کے سینس اتنا پیدا ہو جائے گا، جس کو شعور علمی آ جائے گا، ادبی آ جائے گا، کہ باقی 27 سپارے ہم آرام سے روزانہ ایک رکوع تہذیب ترکیب کرتے جائیں گے اور ترجمہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یاد رکھیں مشکل کتابیں پڑھی جاتی ہیں، آسان بھی ہوتی ہیں، وہ خود بخود حل کی جاتی ہیں. اب جس نے سیوطی پڑھ لی اسے شرح ملے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہی شرح ملے کی مستڈی کرے. ہاں کوئی کہیں مشکل مقام آ جاتا ہے، معضل آ جاتا ہے، وہ استاد سے پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی؟
جس کو سمدیہ آ گئی اس کو اب ہدایت الناب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہدایت الناب خود مطالعہ کرے گا۔ ہاں ہدایت الناب میں 7 معضلات ہیں، 7 مقامات ہیں، میں کہتا ہوں 7 شعر سوئے ہوئے ہیں۔ جب میں امتحان لیتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، تو ان 7 شعروں کو جگاتا تھا کہ وہ پوچھتا تھا کہ شعر جگائے ہیں کہ دن جان آرام سے گزر گئے ہیں، اس لیے کہ کو سونے دیں۔ ٹھیک ہے چلے جی، جب جگہ میں امتحان ان 7 شعروں سے لیتا تھا، ٹھیک ہے، ہدایت الناب میں 7 شعر سوئے ہوئے ہیں۔ سیوطی میں تو قدم قدم پہ شعر سویا ہوا ہے نا، وہ تو جنگل ہے۔ سیوطی پڑھتے ہیں یا سیوطی پڑھتے ہیں؟ چلو کسی ابھی پتہ لگ جائے گا سیوطی پڑھتے ہیں۔ سیوطی والے ہاتھ کھڑے کریں، کون کون سے پڑھتے سیوطی پڑھنے والے؟ کلاس ہوتی ہے، کلاس یا زما اور فضل کی کلاس، یعنی سیوطی والی کلاس کا کچھ میں کوئی سیوطی کلاس کون کلاس کلاس۔ ہاں جی، سیوطی اصل میں کیا تھا؟ سیوطی اصل میں کیا تھا؟ اگر آپ کو سوال کر دیں، مشتبہ نام ہے تمہارا؟ اچھا، اگر آپ مجھے یا مشتبہ یہ بتائے کہ سیوطی اصل میں کیا تھا؟ یہ لفظ سیوطی جو تم کتاب پڑھ رہے ہو یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل اس کی ہاں جی، اصل کیا تھی؟ اگر آپ سے اسی لفظ پہ ڈسکشن ہو جائے کہ سیوطی اصل میں کیا تھا؟ ابھی پتہ چل جائے گا، پوچھ لیتا میں نے ایک دن بتایا بھی یہاں تھا لیکن اب میں خیر بھول گئی۔ سیوطی اصل میں کیا تھا؟ شاباش، میں بتاؤں، پوچھتے ہیں آپ نے سنا ہے مجھ سے؟ یار نہیں سنا، مجھ سے نہیں سنا، شاید چلیے میں آپ بتا دیتا ہوں۔ سیوطی یہ ملا جلال جو تھا یہ اس یوتھ کا رہنے والا تھا، مصر کا ایک شہر ہے اس یوتھ، مصر کا ایک شہر ہے اس یوتھ۔ بڑی اس کی کتابیں ہیں، تفسیر در منصور، تفسیر جلال، کافی ان کی تفاسیر، بہت بڑا عالم ہے، تقریباً 700 سے زائد کتابیں سے لکھی ہیں جلال الدین۔ کس جگہ کا رہنے والا تھا؟ تلفظ سے بولیں، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں الانسان مخبوب تحت لسانہ، حدیث ہے الانسان مخبوب تحت لسانہ، انسان زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب بولتا ہے پتہ چلتا ہے اندر اس کی کیا ہے، اسی زبان سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر یہ اس کی گہرائی کتنی، اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، یہ کتنے مبلغ علمی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب میں سنتا ہوں کہتا ہے جی میں مطالعہ کرتا ہوں، مباحثہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بیچارہ ہے، سمجھے کہ نہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتہ باب مفعلہ کا مصدر کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، مباحثہ اور مطالعہ، کیونکہ بولنے سے پتہ چلتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں الانسان مخبوب تحت لسانہ، انسان زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے جب بولتا ہے۔ اس کا ترجمہ پھر عرب نے کیا ہے مولانا کے فرمان کا، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن میں وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ برتن میں شراب ہو اور سرکہ نکل آئے، یہ نہیں ہو سکتا، محالات میں سے ہے، مگر یہ کہ معجزہ ہو جائے، سمجھے کہ نہیں۔ اس طرح معجزہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توبہ طائب ہوا، آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے، انما الخمر والمیسر، یہ سارے کے ساتھ جب آیات نازل ہوئی تو شراب مدینے میں حرام حرمت کا اعلان ہوا۔ رسول نے اعلان فرمایا آج کے بعد شراب پینا حرام ہے، شراب رکھنا حرام ہے، شراب کے مشکیزے کو پھاڑ دو، برتنوں کو توڑ دو۔ ایک شخص نے دیکھا، اس نے کہا آج کے بعد بھی شراب ملنی نہیں ہے، کیوں نے اچھا خاصا مشکیزہ بھر بھر رکھ لوں، تھوڑا سا پیتا رہوں گا جب تک کام چلتا رہے گا، پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب کیا ہوا، اس نے وہ شراب کا مشکیزہ اٹھا کے جا رہا تھا گلیوں میں چھپ چھپا کے، اوپر چادر اوڑے ہوئے تھا کہ بچا جاؤں کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کسی صحابی کی، کسی شخص کی، رسول کی اطلاع نہ کرتے کہ آج تو مسجد میں اعلان ہوگا اور یہ دوسرے دن شراب کا مشکیزہ اٹھائے پھر رہا ہے۔ اتنی دیر میں دیکھا یکدم پاک رسول 7 صحابہ کرام کی جماعت تشریف لا رہی، اب مشکیزہ پورے کے پورے سے شراب کو اٹھائے ہوئے تھا، اوپر چادر اڑی تھی۔ اب دیکھیں نا، مشکیزہ اوپر چادر اڑی ہو، کیا حال ہوگا سر میرا، کس طرح اس کی حیات اور شکل ہوگی۔
اس نے اسی وقت کہا یا اللہ اس نے اسی وقت کہا یا اللہ آج تو میری عزت رکھ لے، میں تجھے وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا اور اس کو جا کے ضائع کر دوں گا، لیکن پاک رسول کے سامنے میری عزت رکھ لے، میں بڑا معزز آدمی ہوں۔ لیکن نا کوئی معزز آدمی ہو پکڑا جائے سینما گھر سے یا کسی فاحشہ خانے سے، اس کا کیا حال ہوگا؟ سمجھا رہی کہ نہیں آئی؟ اس طریقے سے کوئی آدمی اچھا خاصا شریف ہو چوری کرتا پکڑا جائے لیکن اس کا کیا حال ہوگا؟ تو لہٰذا اس لیے وہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا، یا اللہ میں تجھے وعدہ کرتا ہوں اسی مشکلے کو جا کے پھاڑ دوں گا، شراب ضائع کر دوں گا، شراب کو منہ سے نہیں لگاؤں گا، آج میری عزت رکھ لے، کیونکہ پاک رسول کی نظر میں بڑا معزز آدمی ہوں تو میں بہت ذلیل ہو جاؤں گا۔ یہ کیا کہ آگے بڑھا، صحابہ میں سے کوئی صحابی نے دیکھا کہ یا رسول اللہ شکار پھنس گیا، جیسے کہ اتنے جو چادروں نے یہ نیچے کوئی شے ہے لازمی بات ہے، فوراً دوڑ کے ایک صحابی نے چادر کو ہٹایا، اس نے پاک رسول کو سلام کیا، پاک رسول نے جواب دیا، اس نے جناب چادر کو ہٹایا، دیکھا مشکل تو کچھ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہاں آپ پکڑا کے بڑا معزز بنا پھرتا ہے، بڑا پاک رسول کے شہدائی، بڑا مصطفی بنا پھرتا ہے، بڑا جناب والا بنا پھرتا ہے، پاک رسول کا عاشق بنا پھرتا ہے، تو آج پکڑا گیا۔ تو پاک رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ نام لیا، کیا حال ہے؟ ٹھیک خیریت؟ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی سرکہ لایا، یمن سے سرکہ آیا ہے، یہ سرکہ لایا۔ اچھا، ایک صاحب کو اشارہ کیا، سرکہ چکھو، کوئی چکھو دیا، یا رسول اللہ کیا لذیذ سرکہ ہے، آج تک ایسا سرکہ میں نے نظر نہیں دیکھا۔ اب کہ صاحب نے چکھا، کسی زیادہ شاکی تھے، کہ مجھے چکھاؤ کہ شاید یہ پارٹی بازی کر رہی ہے، کبھی فارسی میں کہتے ہیں پارٹی بازی، شاید اس نے پارٹی بازی کر لی ہے، سمجھے کہ نہیں کہ وہ کسی نے گیم اس کے ساتھ فٹ کر لی ہے، اسی چکھو۔ اللہ نے اس شراب کو سرکے میں بدل دیا تاکہ اس شخص کی عزت جو ہے رسول کے سامنے حفظ رہے۔ ایسا معجزہ ہو جاتا ہے علیحدہ بات ہے، ورنہ ہر برتن میں جو ہوگا وہی نکلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم کاشت کریں اور سارے کے سارے جو نکل آئے، ایک دو دانے نکلیں وہ بھی جو اس میں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خوبانی کے درخت اوپر اخروٹ لگائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ من المحالات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے کل اناء یترشح بما فیہ ہے، مولا علی فرماتا ہے الانسان مخبوم تحت لسانہ، انسان الانسان مجبا الانسان مخبوم تحت لسانہ، الانسان مخبوم تحت لسانہ، انسان زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کون کریں گے اس مولا علی کی جملے کی، الانسان مخبوم تحت لسانہ؟ کیا نام آپ کا؟ فخر آباد، تہذیب ترکیب کریں، الانسان مخبوم تحت لسانہ، الانسان مبتدا جی مفعول اسم فاعل، اچھا الانسان مبتدا، شاباش، بالکل آغاز آپ نے ٹھیک کر دی، جمل اسمیہ کا آغاز ٹھیک کر دی، اور مفعول ترکیب کیا بنے گا؟ تجزیے میں نہیں، وہ جس میں فائل کر ٹھیک ہے، وہ تجزیے میں ترکیب میں کیا ہوگا؟ شاباش، تحت لسانہ، یہ کیا ہوگا؟ متعلق ہو جائے گا پہلے تحت لسانہ کی ترکیب کرو نا، تحت مضاف، لسان مضاف، بھی مضاف ہے، مضاف مضاف ہے، مضاف ہے اور تحت کا مضاف مضاف ہے، متعلق میں کس کے؟ کیوں متعلق میں مقبول کیا ہوگا؟ کیونکہ اس میں مفعول ہے اور ہم نے کہا فعل اور شبہ فعل کا متعلق چیز ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے فعل، فعل کو ٹھیک، ورنہ کیا شبہ فعل، ورنہ کیا اس میں فعل۔ شاباش، پریکٹس کرتے جائیں گے تو پھر تو فائدہ ہے، اور اگر آپ صرف جو ہے وہ سنتے جائیں گے، مجلس طور پہ سنیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، پریکٹس کریں گے تو پھر یہ 3 سپارے آپ کو 27 سپارے حل کر دیں گے انشاءاللہ، ہر لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، تہذیب ترکیب کے حوالے سے۔ شاباش، لذا آپ جب تلفظ بولیں گے تو صحیح بولیں گے، ٹھیک بولیں گے، تو پھر تو پتہ چلے گا کہ آپ صاحب علم ہیں۔ جس طرح کہ ایک غلط العام بولا جاتا ہے، نقطہ کی جمع کیا بولی جاتی ہے؟ نقاط۔ نقطہ کی جمع کیا بولی جاتی ہے؟ نقاط، حالانکہ غلط ہے۔ وہ نقاط جو ہے وہ 2 نقطوں والا ہے، نقطہ نقاط مرکز،
مراکز. یہ جو نقطہ کیف کش والا ہے جسے کہتے ہیں پوائنٹ، اس کی جمع نکات ہے یا نکت ہے، دو جمع اس کی آئی ہے لغات میں. کیا کیا نشان؟ نکات یا نکت. اس نقطہ کی کون سی جمع آئی ہیں؟ نکات یا نکت. دہراؤ. نکات یا نکت ہے نقطے کی جمع ہے. اور کون سا نقطہ؟ کش والا، جس کا انگلش کے ترجمہ کیا ہے؟ پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. وہ جو نقطہ ہے جس کی جب نقاط آتی ہے، اس نقطہ کا کیا مطلب ہے؟ مرکز، جگہ. ٹھیک ہے جی. کہ اسلام آباد کے کتنے نقاط ہیں جہاں پر مثلا پلازے بنے ہوئے ہیں، نقاط، اس کی جب نقاط آئے گی. نقطہ کی جب نقاط آئے گی. بات سمجھ آئے گی نہیں ہے؟ ہاں، اس کی جمع کیا آئے گی؟ نقاط. اور نقطہ کی جمع کتنی ہیں؟ شاہد بتاؤ، نقطہ کی کتنی جمع ہے؟ کون کون سی؟ شاباش. ایک جمع نکات ہو گئی اور دوسری نکت. نون کیا تے نکت. ایک یہ جمع ہے اور دوسری کیا ہے؟ نکات. غلط العام کیا ہے؟ غلط العام کیا ہے؟ نکات. اس کو نکات بولتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ مولانا گوڑے گوڑے تک پڑے ہوئے ہیں. علم گوڑے گوڑے تک سمجھے کہ نہیں؟ گوڑے گوڑے جانتے ہیں؟ پٹھان بھی جانتے ہیں گوڑے گوڑے؟ یہاں تک یعنی علم پورے سینے تک نہیں گیا. سمجھے کہ نہیں؟ جس طرح غلط العام بہت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھی غلطی نہ کریں، پھر پتہ چلے کہ آپ پڑے ہوئے ہیں. جس طرح علماء عظام بولا جاتا ہے. لفظ عظام، عظام عموماً علماء عظام. لفظ کیا ہے صحیح؟ عظام. کیونکہ عظیم فعیل کی جمع فعال ہے. عظیم عظام. کریم کریم کرام. قرآن نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے جی. علماء عظام. ٹھیک ہے جی. پھر میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن سمجھے گی نا. کرام، علماء کرام، علماء عظام. عظیم کی جمع عظام. غلط علام عظام بولتے ہیں. آگے بات سمجھ. بڑی توجہ رکھیے ان الفاظ کی طرف. دوبارہ یعنی اردو زبان کا مطلب یہ ہے کہ عربی غلط نہیں، یعنی اردو زبان کا مطلب عربی غلط، یعنی جو عربی غلط پڑھنی وہ اردو ہوگی. کیا بات، کیا آپ کی تشریف قربان جائیں. یعنی جو عربی غلط پڑھیں گے وہ اردو ہوگی. اس کا ترجمہ تو یہ ہوا. اردو میں بنیادی وہ اردو میں بھی وہی ہیں. اور غلط علام والی بات غلط علام نہ کرو. یہاں علماء کی محفل میں بیٹھے ہو، سمجھے کہ بازار میں نہیں بیٹھے، بازار پہ نہیں، فروشہ میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ، یا مدرسے میں بیٹھے ہوئے. اچھا جی. اب بڑی توجہ کے ساتھ، ملا جلال الدین کس شہر کے رہنے والا تھا؟ اوسیوط. کس شہر کے رہنے والا تھا؟ اوسیوط. اب جس طرح ہم کہتے ہیں لاہور کو لاہوری، پاکستان کو پاکستانی، ملتان کو ملتانی. اب آنا ہے یہ جلال الدین رہنے والا تھا کہاں کا؟ اوسیوط کا. اب ہم کہیں گے اوسیوطی. یہ کلمہ ثقیل ہے اور عرب ثقیل سے بھاگتا ہے. بلکہ میں نے یہاں تک روایت پڑھی ہے کہ روایت مولا علی فرماتے ہیں اگر قرآن میں حمزہ اللہ تلفظ نہ کرتا تو ہم بنی ہاشم حمزہ ہماری تلفظ کرنا مشکل تھا. اگر میں اس روایت کو نہیں مانتا، جیسے در خیبر کو کھڑا ہو یہ حمزہ تلفظ کیا چیز ہے سمجھے کہ نہیں. لیکن بر روایت میں آیا ہے، اہل سنت کی روایت میں آیا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر حمزہ اللہ تلفظ نہ کرتا قرآن حکیم میں تو ہم بنی ہاشم کے لیے حمزہ کا تلفظ کرنا مشکل تھا. جس طرح اب جائیں نا ایران میں جو ترک ہوں گے وہ کیاف کو چے پڑھیں گے، ذالکہ کو ذالچہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کو اللہ اکبر پڑھیں گے. سمجھے گی نہیں. اب جائیں ایران میں پورا علاقہ ترک، یہ آذربائیجان، یہ ادھر کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا اس کا جو شہر ہے جی ترکی کے ساتھ ملتے ہیں وہ سارے ترک ایریے ہیں. ہم وہ کیاف نہیں بول سکتے، کیاف کو چے بولتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں بولتے. شاباش. جیم کو گا بولتے ہیں.
یہ واحد ہم پاکستانی ہیں، یہ اڑے بھی بولتے ہیں اور ٹے بھی بولتے ہیں، جو ہر قوم نہیں بول سکتی، نہ ٹے بول سکتی نہ اڑے بول سکتی، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں ڈنڈا یہ کہے نہیں بول سکتی، سمجھے کہ نہیں؟ بہت سارے اقوام نہیں بول سکتی، ان کی زبان پہ آتی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ پاکستانی قوم ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بالخصوص اگر پشتو سنے تو اللہ اکبر کہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اتنی الفاظ گڈمٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہر ایک زبان کی صلاحیت نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے روایت کی، مولا علی نے فرمایا اگر اللہ نے حمزہ تلفظ قرآن نہ کیا ہوتا ہم بنو ہاشم حمزہ کو تلفظ نہیں کر سکتے تھے، لیکن الحمدللہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب سکھایا ہے اس کی بنیاد پر آپ اس ثقیل سے یہ بھاگتے ہیں، عرب جو ہے کہ ثقیل ہو گیا، ثقیل آپ کی بہت ساری ادلہ کا معیار ثقل ہے، اس ثقل کو برطرف کرنے کے لیے جو ہے وہ اکرم ہو، دو حمزہ ہو گئے، ایک حمزہ کیوں حذف کیا؟ جواب دو، شاباش شاباش، جواب دو، کیوں حمزہ کو حذف کیا؟ دو ہم ایک جگہ پر آ گیا ثقیل ہو، شاباش، یعنی ثقل ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جو ہے قواعد میں تبدیلی کرتی ہیں کہ کلمہ ثقیل ہو گیا، بات سمجھا کہ نہیں؟ تمیز، تمیز اصل میں کیا تھا؟ تمیز، شاباش شاباش، تمیز اصل میں کیا تھا؟ تمیز، کیوں یا کو حذف کیا؟ کلمہ ثقیل، شاباش، بہت سارے میں الفاظ گنوں گا، منٹوں منٹ ٹائم لگ جائے گا کہ ثقل ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو آپ برطرف کر دیں، ٹھیک ہے جناب والا؟ اس یوتی کلمہ ثقیل تھا، لہذا حمزہ کو حذف کر دیا، حمزہ کیا کر دیا؟ حذف، اور پھر سین پر پیش دے دی، بن گیا سویوتی، کیا بن گیا؟ تلفظ کریں صحیح، ہاں بس میں تبھی پوچھتا ہوں کیا پڑھتے ہو؟ سیوتی، میں نے پتہ چل گیا، ہاں سمجھے گی سیوتی، تو لہذا لفظ تلفظ کیا ہے بھائی؟ سویوتی، سویوتی، ٹھیک ہے جی؟ بس اصل میں کیا کلمہ تھا یہ؟ اسیوت، اصل میں جی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم بیچارے عربی کے لیکن چارہ ہو تو وہ کرے تو ٹھیک ہے، سمجھے کہ نہیں؟ چارہ گھر کر سکتا ہے، ہاں چارہ گھر کر سکتا ہے، آپ اور میرے اختیار میں نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ آپ اور میرے اختیار میں ہوتا تو پھر ہم کر لیتے، وہ کہتے ہیں جب اپنی زبان جو کرنا کرو، ہماری زبان خبر دخل دو، ہم عرب ہیں، ہم جو کہیں گے وہ کریں گے، ماننا پڑے گا۔ بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ عربی پڑھ رہے ہیں نا، تو عربی میں کس کی بات حجت ہوگی؟ عربوں کی، وہ بھی عرب کی 4 قسمیں ہیں، بتاؤں گا کبھی، صرف 2 قسمیں اتھینٹک ہیں، ایک متفقلہ ہے ایک مختلف فی ہے، 2 کی بات جو ہے وہ آگے نہیں مانی جاتی، تو لہذا اتھینٹک عرب کی بات مانی جائے گی، ہر کسی عربی کی جو بازار میں پھرتا پھرے گا آپ اس کی بات مانیں گے، تو عربی میں اب لفظ پینچر بھی بولا جاتا ہے، پینچر پے بولا جاتا ہے، حالانکہ عربی میں پے ہے بولتے ہیں، بازاری جس کو کہتے ہیں، عربی سوقی، کتنی عربی چل رہی ہیں بھائی اس وقت دنیا میں بتاؤ؟ تین عربی ہیں، کتنی عربی ہیں؟ نمبر 1 ایک کتاب کا ایک عربی کا نام ہے کتابی اور پرانی قرآن والی، جس کو میں کہتا ہوں قرآنی عربی، بہت سینکڑوں سال سے چلی آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں قدیم، یعنی پرانی قرآنی عربی۔ دوسری عربی کا نام ہے جدید، ریڈیو ٹی وی اخبارات مجلات، یہ والی، اس کو کہتے ہیں جدید عربی، جس کو کہتے ہیں فصحیٰ، عربی میں عموماً جب بات ہو جائے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ فصحیٰ، یعنی فصیح۔ تیسری عربی کا نام ہے سوقی، عربی بربن چربی، سمجھے گی نہیں؟ سوقی، سوقی یعنی بازاری، اور ہر ایک اپنا بازار، ہر ایک اپنی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ جائیں، ہم نے کتابی عربی پڑھی ہوئی تھی، فصحیٰ پڑھی ہوئی تھی، محلی ہمیں نہیں آتی، میں شام میں 3 سال رہا تو پھر میں کیا کام کرتا، جب گزرتا بازار سے بورڈ پڑھتا، ان کی عربی فصحیٰ دیکھتا، محل میں گفتگو کرتا، زمین آسمان کا فرق تھا۔ مثال کے طور پر
عربی میں کہتا آپ کیا چاہتے ہیں، کیا عربی اس کی، اگر آپ سے کو پوچھے آپ کیا چاہتے ہیں، ما تريد زا بھی نہ لگائیں پھر کام چل جائے گا، ما تريد کیا چاہتے ہیں. اب شامی کہیں گے شو بدک، شامی کیا کہیں گے شو بدک. لہٰذا میں شامی کو مذاق کرتا تھا کہ آپ کی عربی بدک عربی ہے، سمجھے گی نہیں، اس میں بدک بہت استعمال کرتے ہیں، شو بدک. اچھا اب عراقیوں کا اور ہے، عربوں کے سب سے فصحی جو عربی دنیا میں بولی جاتی ہے وہ یمن میں بولی جاتی ہے. وہ حوثی بھی ذہن چلا کے بولتے ہیں، سمجھے کہ سب سے فصحی عربی اس وقت یمن میں صنعاء میں بولی جاتی ہے. باقی سب بازاری عربی ہیں، جتنی عربی ہیں بازاری سوقی، جو کہتے ہیں سوقی، اب اس کا قواعد سے دور دور تک تعلق نہیں ہوگا، دور دور تک تعلق نہیں ہوگا. اور ہر ایک کا بازار آپ کو سیکھنا پڑے گا. بس عراق کی آپ کو سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، عراقی بازار میں کیا ہے، ایران کے اپنا شام کی آپ کو سیکھنا پڑے گا. اب جناب والا اب آپ سے کو پوچھے کیا پڑھتے ہو، کیا جو سیوطی کیا لفظ بولنا ہے سیوطی. اب سیوطی اصل میں کیا تھا، اسیوط کس کا شہر ہے، ملا جلال الدین، مطلب ملا جلال الدین کا شہر ہے. کس ملک میں واقع ہے، اب جناب والا ہمارے لیے پتہ کیا کہ سکیل لی میں کیا جواب دوں. اب جناب والا یہاں پر اب کہتے ہیں الناسا آپ نہیں پڑھ سکتے، الناسو پڑھیں گے، کیوں، صفت ہے کس کی، ایوب. کچھ شخص کہتے ہیں جی میں محل پہ اگر کر لوں، چونکہ یا قائم مقام ہے، ہدایتنا میں پڑھ چکے ہیں، یا قائم مقام ہے کس کے، شاباش. ادو اطلب کیسی ہے، فعل و فاعل. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، منصوب. تو ہم کیوں نہ الناس کا محل منصوب ہے نا، یا یہ رجل کا محل منصوب ہے نا، کیونکہ یا قائم مقام ادو کے ہے. ہم الناسا جو ہے اس کو محل منصوب ہے، ہم کیا اس کو جو ہے محل پہ عطف کر سکتے ہیں، ایو کے محل پہ عطف کر سکتے ہیں نہ، الناسا پڑھ نہ. کیوں، یہاں مقصود کلام جو ہے وہ مرفوع پڑھنا ہے، لہذا خلاف مقصود آدمی ہے. ایک اور مطلب بیان کروں، بڑی گہرائی کا مطلب ہے، توجہ فرمائیے میری طرف. کلام جملہ میرے سننے اور یاد کرنے، پوری مطول اور بلاغت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کلام تابع قصد متکلم ہے. کیا کہا میں نے، کلام تابع قصد متکلم. شاباش. یہ پوری بلاغت کا خلاصہ ایک جملے میں پیش کر رہا ہوں، سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہو. کلام تابع قصد متکلم ہے. کیا کہا میں نے، کیا مطلب ہے اس کا، شاباش. یعنی آپ میرے جملے کا مقصد مجھ سے پوچھیں گے، میرے جملے کی تفسیر آپ نہیں کریں گے، آپ کو حق نہیں پہنچتا، آپ مجھ سے پوچھیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر فقط اہل بیت کو حق ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے. کیوں، قرآن ان کے گھر کا، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ مخاطب ہے قرآن حکیم کی، اور وہ تفسیر کریں گے. تبھی تو مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا ہم ہیں وہ علم کے سمندر جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہے. لہذا قرآن ان کے گھر اترا، قرآن کے حافظ وہ ہیں، نعت کے قرآن وہ ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کریں گے. کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں، کیونکہ وہ مخاطبین نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں. کلام تابع قصد متکلم ہے، کلام متکلم کے ارادے کے نیچے. اب میں نے کوئی جملہ کہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ حضرت یہ فرمائیے اس سے اپنی مراد کیا ہے. میں وضاحت کروں گا، آپ وضاحت نہیں کریں گے. یہ ہے بلاغت، یہ ہے فصاحت. بس فصاحت و بلاغت کا خلاصہ کیا میں نے برادر عرض کیا، کلام متکلم کے تابع، شاباش، کلام متکلم کے ارادے کے تابع ہے. کلام تابع قصد متکلم ہے، یعنی کسی کلام کا اگر ترجمہ اپنے پوچھنا ہے، مقصد پوچھنا ہے تو اس سے پوچھیں گے، متکلم سے پوچھیں گے. آپ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کی تفسیر کریں، ورنہ تفسیر ما لا یرضی صاحبہ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی، تفسیر ما لا یرضی صاحبہ، یعنی اس کا صاحب راضی نہیں ہے جو آپ تفسیر کر رہے ہیں. توجہ فرما دیں گے. کلام تابع قصد متکلم.
لا یجوز فی النصب علی الموضع، جائز نہیں ہے اب نصب کو نصب دے، کیونکہ یہ مقصود بالندا ہے، لہذا اس میں جو ہے وہ نصب دینا جائز نہیں۔ صرف مازنی نے، ماضی ابو عثمان مازنی ایک نحوی ہے، کیا نام لیا میں نے؟ اس نے اجازت دی ہے، نہیں آپ محل پر عطف کر سکتے ہیں، آپ یا ایھا الناس پڑھ سکتے ہیں، یا ایھا الناس پڑھ سکتے ہیں، صرف مازنی نے اجازت دی ہے کہ آپ ایھا کے محل پہ عطف کر سکتے ہیں، باقی جمہور نے کہا نہ، آپ ناسا نہیں پڑھ سکتے، ناسو پڑھیں۔ آگے بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح یا زید الظریفہ بالنصب پڑھ سکتے ہیں محل پہ عطف کرتے ہوئے، لیکن یہاں پر جو ہے جمہور کہتے ہیں نہ، جب مقصود ندا ہے لہذا آپ الناسو پڑھیں۔ محل کی صفت بنائیں گے تو اس بات کریں گے، ہاں صفت بنائیں گے، وہ پہلے یا جو ہے نا وہ منصوب مفعول ہے اس کا، یا کا، ٹھیک ہے جی، اس کی صفت بن جائے گی، وہ منصوب محلن تو یہ بھی منصوب ہوگا محلن، ٹھیک ہے جی۔ اب اس پہ نصب ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن جمہور کہتے ہیں نا، کیونکہ مقصود بالندا ہے لہذا برف دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، شاباش۔ بس ایک لفظ اور آگے چلتے ہیں پھر، چونکہ میں نے آج 2-3 مسئلے اور بیان کرنے ہیں۔ تتقون، تتقون اصل میں کیا تھا؟ بڑے بڑے صرفی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، مدد لیتے ہیں۔ تتقون اصل میں کیا تھا؟ آیت میں ابھی آگے اعبدو ہے، یا ایھا الناس بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اعبدو فعل و فاعل، یا ایھا الناس اعبدو تم عبادت کو فعل و فاعل، ربکم مضاف مضاف الیہ مفعول بہ، الذی یہ موصولہ، خلقکم فعل و فاعل، کم مفعول بہ، یہ اس کا کیا ہو گیا؟ صلہ۔ الذی صفت ربکم، وہ رب جس نے تمہیں خلق کیا، اور بالذین عطف ہوئے الذی پر، اور ان کو خلق کیا جو تم سے پہلے تھے۔ شاباش، بڑی توجہ کے ساتھ ان جملوں کو انتہائی گہرائی کے ساتھ سوچو سمجھو، کہ آئندہ پھر جب بھی ترکیب آئے گی تو آپ نے کرنی ہے، میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ یا ایھا الناس، یا حرف ندا، ایھا منادا، ہا تنبیہ، الناس اس کی صفت، اعبدو فعل و فاعل، اور ربکم مضاف مضاف الیہ مفعول بہ بر اعبدو، الذی صفت ہوئی ربکم کی مفعول کی اور موصولہ، خلقکم فعل فاعل، کم مفعول، فاعل اس کو ضمیر، کم مفعول بہ، فعل فاعل مفعول مل کر جو ہے یہ کیا بن گیا؟ صلہ۔ بھائی سیوطی میں آپ نے پڑھا نا، کلھا تلزم بعدھا صلہ علی ضمیر لائق مشتملہ، جملۃ المشب والذی وصل بہ کمن عند الذی ابنہ کفل، یہ موصولات بھی پڑھ چکے ہیں نا۔ ہر موصول کے لیے صلہ کا ہونا ضروری ہے، کیوں؟ اگر آپ سے پوچھے کیا فلسفہ ہے موصول کے لیے صلہ کیوں ہونا ضروری ہے؟ صلے کے بغیر موصول کی وضاحت، کیونکہ اس میں اشارات اور موصولات مبہمات ہوتے ہیں، جب تک مشار الیہ نہ آئے تو اس میں اشارہ کا پتہ نہیں چلتا، جب تک صلہ نہ آئے تو موصول کی وضاحت نہیں ہوتی، بات سمجھ آئی گی؟ اور کلام جو ہے، کلام لفظ مفید کاستقیم بسمن و فعل ثم حرف الکلم واحد کلمۃ القول عام کلمۃ بها کلام کلام، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو کلام بولنی چاہیے، مفید ہونی چاہیے، کلام کیسی ہونی چاہیے؟ مفید ہونی چاہیے، تو لہٰذا صلہ نہیں ہوگا تو موصول مبہم رہ جائے گا، مفید نہیں ہوگا، اس مشار الیہ نہیں ہوگا، اس میں اشارہ مبہم رہے گا، وہ وضاحت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی جناب؟ تو یہ جناب والا والذین من قبلکم، والذین جو ہے یہ عطف ہو گیا کس پر؟ الذی پر، من قبلکم جار مجرور متعلق بھی کس کے؟ شاباش، من قبلکم متعلق بھی کس کے ہوگا؟ نہیں یہ صلہ بنے گا لذینہ کا، یہ متعلق بے کائنن نہ استقرہ ہو کر صلہ بنے گا، کیونکہ صلہ کیا ہونا چاہیے؟ جملۃ المشبہ الذی وصل بہ کمن عند الذی ابن کفل، جملہ صلہ ہونا چاہیے، صلہ جملہ ہونا چاہیے، یا شبہ جملہ ہونا چاہیے، الذی متعلق استقرہ ہو، متعلق کیا ہوگا؟ استقرہ۔ اور میں قانون بیان کر چکا ہوں، بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ حافظ ہو جائیں قوانین کے۔ کیا قانون ہے؟ جب جار مجرور یہ ظرف خبر ہو، صفت ہو، صلہ ہو، حال ہو،
واجب ہے متعلق بافعال عموم ہونا چاہیے. کیا میں نے گنا کتنی چیزیں؟ ظرف 4 چیزوں میں سے ایک. کیا؟ خبر حال صفت صلہ. خبر، صفت، صلہ، حال. اگر ان 4 میں سے ایک اگر ظرف واقع ہو جائے تو واجب ہے متعلق بافعال عموم. کیا کہا میں نے؟ علیزہ تکرار کر. اگر ہمارے پاس ظرف، صلہ، حال، صفت یا خبر میں سے کوئی ایک چیز واقع ہو تو واجب ہے کہ اس کا جو متعلق ہے وہ افعال عموم میں سے ہو. بہت تیز بیان کر دیا. ظرف چاہے حقیقی ہو، وہ جو آخری لڑکا بیٹھے ہوئے حقیقی ظرف کسے کہتے ہیں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ مسموکا؟ ہاں جعفر کاظمی. یہ بتاؤ کہ ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں کاظمی صاحب کمال کر رہے ہیں آپ. ساتھ جو بیٹھے آپ کے. ہاں جی ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ آپ کیا نام آپ کے بچے؟ پیچھے پیچھے جو ہیلدی ہے. آپ کیا نام ہے؟ کیسر عباس. ہاں بھائی ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ شاباش. اور ظرف مجازی کسے کہتے ہیں؟ بس ظرف بعض ظرف کی دونوں قسمیں ہیں، حقیقی ہو یا مجازی ہو. اگر کیا ہو؟ صفت ہو 1، خبر ہو 2، صفت ہو 3، حال ہو 4. ان 4 میں سے اگر ظرف واقع ہو جائے واجب ہے متعلق بافعال عموم کیا جائے. بات سمجھ آئی؟ لہذا دیکھیں کہ الذین موصولہ ہے، من قبلکم یہ ظرف ہے. اب اس کو متعلق بافعال عموم ہونا چاہیے. اور دیکھیں باب مبتدا میں سیوطی میں آپ نے پڑھا ہے واخبروا بظرف او بحرف جر ناوین معنی کائن مستقر. سمجھے کہ نہیں؟ واخبروا بظرف او بحرف جر ناوین معنی کائن او استقر. کیا مطلب؟ کہ جب آپ ظرف متعلق کریں گے آپ کا اختیار ہے اس میں فاعل کو متعلق کر دیں یا اس کو فعل ماضی کو متعلق کر دیں، قائنون کو متعلق کر دیں یا کانا کو متعلق کر دیں، استقرہ کو متعلق کر دیں یا مستقرن کو متعلق کر دیں، ثابتہ کو متعلق کر دیں یا ثابت حاصلہ کو متعلق کر دیں یا حاصلن کو متعلق کر دیں. اس کی مرضی آپ متعلق کر دیں، دونوں میں آپ کا اختیار ہے. تب ابن مالک نے کہا واخبروا بظرف او بحرف جر ناوین معنی کائن مستقر. پورا الفیہ میں نے تنظیم پہ حفظ کیا ہے. سمجھے کہ جب روٹی لینے جاتا تھا تو 10 منٹ وہاں لگتے تھے، 10 منٹ میں 5 شعر یاد کر لیتا تھا. 1000 اشعار ہم نے تنظیم پہ حفظ کیے ہیں. سمجھے کہ تو لہٰذا محنت علم کسی کی میراث نہیں. علم انسان جو ہے وہ محنت جو کرے اللہ اس کو صلہ دیتے ہیں. ایسے نہیں الحمدللہ ہم نے ہزاروں ایرانی کو پڑھایا تو انہوں نے کو دیکھ کے ورنہ ایک قوم دوسری قوم سے پڑھنا بڑا مشکل سمجھتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے محنت کی ہے، تمام کتب کے دن رات حفظ کی ہے، تو پھر اگلی بات سنتے ہیں. بات سمجھ جائے گی نہیں؟ جاہر سے کوئی نہیں پڑھتا. تو علم میراث نہیں ہے. اب یاد کریں، اب محنت کریں. من جدہ حدیث ہے، من جدہ واجدہ. شاباش، جس نے کوشش کی اس نے پایا. تو لہٰذا من جدہ واجدہ. تو لہٰذا اختیار ہے آپ کو اس میں فاعل کو متعلق کر دیں یا فعل ماضی کو استقرہ کو متعلق کر دیں یا مستقر کو. لیکن صلہ جملہ ہونا چاہیے یا شبہ جملہ ہونا چاہیے. جملۃ و شبہ الذی وصل بہ کمن عند الذی ابنہ کفل. ٹھیک ہو کہ بات سمجھ؟ توجہ فرمائی آپ نے. یہ ہے جناب والا وہ زرین اصول جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد.